بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل JNN میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹے آرڈر کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بعض لوگوں سے سنتے ہیں جن کی مقدمہ بازی عدالتوں میں چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے جا کے سٹے کروا دیا ہے، میں نے سٹے لے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو سٹے آرڈر ہے، سٹے جو ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں حکم امتناعی، اور یہ CPC کی آرڈر 39 رول 12 کے تحت سول عدالت میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعوے میں درخواست جو ہے سٹے کی وہ دائر کی جاتی ہے۔ آرڈر 39 رول 12 ضابطۂ دیوانی کے تحت یہ ساری کارروائی ہوتی ہے۔ سٹے آرڈر جو ہے وہ عام طور پر سول عدالتیں جاری کرتی ہیں، یعنی کہ سول جج جو ہیں، جو سب سے چھوٹی عدالت ہے پاکستان کی، اس میں جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے، اور اسی طرح پھر سیشن عدالت ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ تو یہ سٹے آرڈر کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو سول عدالت جو ہے وہ جب سٹے آرڈر کی درخواست اس کے پاس جاتی ہے تو عام طور پہ جو شخص سٹے لینے کے لیے عدالت میں جاتا ہے وہ تقریباً ان باتوں کے لیے جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کی زمین پہ فصل کاٹنے کی کوشش کی، جو اس نے دھمکیاں دی ہیں، تو اس بابت وہ جاتا ہے۔ کوئی درخت کاٹنے کے حوالے سے چلا جاتا ہے، کچھ جو ہے وہ گلی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ، کوئی بھی ایسا فعل وہ شخص کرتا ہے جس کو قانون نے کوئی اختیار نہیں دیا، اور اس سے متاثر ہونے والا وہ شخص وہ عدالت میں آن کے اپنی جو ہے درخواست دائر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے میرا نالی کا پانی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میرا رستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ میری فصل سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے درخت کاٹنا چاہتا ہے، یا اگر شہری اس میں آبادی کا مسئلہ ہو یا ویسے آبادی کا مسئلہ ہو، تو اس میں وہ جتنے مسائل ہیں کہ گلی کے حوالے سے، تو وہ جو ہے وہ سٹے لیتا ہے۔ یا زبردستی کسی کی پراپرٹی پہ وہ قبضہ کرنے کی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، کسی کی دکان پہ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ مالک دکان جس نے رینٹ پہ دکان دی ہے وہ قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس دکان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کرایہ دار کا سامان جو ہے اٹھا کر باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اقسام ہیں۔ تو وہ پھر متاثرہ جو شخص ہے، جو متاثر ہونے والا ہوتا ہے، وہ دیوانی عدالت میں آن کے اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے، ساتھ سٹے کی اپلیکیشن دائر کرتا ہے، تاکہ جو ہے اس کو جو ہے وہ سٹے دیا جائے۔ سب سے پہلے جب عدالت میں جب آتا ہے شخص، تو وہ جب سٹے لینے کی عدالت سے استدعا کرتا ہے، تو عدالت جو ہے وہ فوری طور پر اس کو جو ہے سٹے دے دیتی ہے، اس کا موقف سنتی ہے، اس کا ریکارڈ دیکھتی ہے۔ تو بادی النظر میں اگر وہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ واقعی یہ جو شخص میرے پاس آیا یہ رائٹ پہ ہے، تو عدالت فوری طور پر سٹے آرڈر جاری کرتی ہے، اور وزیری یا عدالتی عملے کے وہ نوٹس وصول کرواتی ہے، اور پھر اس کو روکنے کا وہ حکم دیتی ہے۔ ناظرین، جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں ہم سٹے آرڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کیسے سٹے دیتی ہے، وہ کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہائر پاکستان کی جو کورٹس ہیں وہ سٹے جاری کرتی ہیں۔ اللہ حافظ۔